السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج میں اپنا انالیسس دوں گا اس پولیٹیکل میپ پہ جو عمران خان صاحب نے 4 اگست کو ایشو کیا، جس کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ جیسے ہی یہ پولیٹیکل میپ ایشو ہوا تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مخالفت برائے مخالفت شروع کر دی، بغیر سوچے سمجھے حکومت کی مخالفت شروع کر دی کہ اس سے کون سا کشمیر آزاد ہو جانا ہے، اس سے کون سا کشمیریوں کو حق مل جانا ہے، اور یہ حکومت کا ایک ڈھونگ ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ اگر یہ اتنا ہی ڈرامہ ہے تو یہ 70-72 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کیوں نہیں ایشو کیا گیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ پولیٹیکل میپ پہلے پاکستان نے ایشو نہیں کیا، اس پولیٹیکل میپ کو سب سے پہلے انڈیا نے ایشو کیا۔ لاسٹ ایئر 2 نومبر 2019 کو پولیٹیکل میپ ایشو کیا اور انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ تو ہم یہ جواب اس وقت بھی دے سکتے تھے، ہم یہ جواب پچھلے سال بھی دے سکتے تھے اور اسی مہینے میں ہم اس کا پولیٹیکل میپ ایشو کر سکتے تھے، لیکن میرے خیال سے 4 اگست کو ایشو کرنے کی ایک ڈپلومیٹک اہمیت ہے، کیونکہ پچھلے سال 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا تھا۔ تو اس کا جواب ہم نے ایک دن پہلے 4 اگست کو انڈیا کو دیا پولیٹیکل میپ ایشو کر کے، اور اس کا ڈپلومیٹک جواب دیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو جانتی ہے۔ پھر اس وقت اس اسپیشل سٹیٹس کے ختم کرنے کے بعد انڈیا کے ظلم کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، بے شک وہ الجزیرہ ہو، بے شک وہ CNN ہو، بے شک وہ BBC ہو، پوری دنیا نے انڈیا کی ظلم جو ہے وہ اس کو دیکھا۔ پھر پولیٹیکل میپ ایشو کرنے سے جو ہے وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پولیٹیکل میپ ایشو کر دیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا کسی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیپال نے بھی ایشو کیا اپنا پولیٹیکل میپ، اس سے کیا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو ہیں وہ ٹیریٹریز جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ وے اختیار کیا، ڈپلومیٹک طریقہ اختیار کیا، جس سے دنیا کو بتایا کہ ان ٹیریٹریز پہ ہمارا حق ہے۔ تو نیپال نے بھی ایشو کیا، انڈیا نے بھی ایشو کیا، تو آج پاکستان ایشو کر دیتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے ہم مخالفت شروع کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بس حکومت کی مخالفت کرنی ہے تو مخالفت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے آپ مخالفت شروع کر دیں۔ پھر جن لوگوں کو ابھی تک ہندوتوا آئیڈیالوجی کا نہیں پتا، جس کے تحت اب انڈیا چل رہا ہے، سو کالڈ ڈیموکریٹک لبرل کنٹری جو اب چل رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، ہم لبرل کنٹری ہیں، اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہندوتوا کی چلا رہے ہیں۔ جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے یہ 1923 میں شروع ہوئی، پھر کچھ سال اس کو دبایا گیا، اس وقت اس کو اتنا فروغ نہیں ملا، پھر BJP آئی اور انہوں نے اس ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور چند عرب امارات جو ہیں وہ یہاں پہ ہندو راج ہو، یہاں پہ جو ہے وہ اکھنڈ بھارت بنے، جو ہندو ہیں وہی سپیریئر ہیں، باقی سب انفیریئر ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس پورے خطے کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب پاکستان کو دینا ہے، چاہے ڈپلومیٹک دیں، چاہے ملٹری کی شکل میں دیں، پاکستان کو ہر صورت میں اس کا جواب دینا ہے۔ پاکستان کسی صورت میں بھی ہندوتوا آئیڈیالوجی کی جو ہے حمایت نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں ہندوتوا آئیڈیالوجی کو پروموٹ نہیں ہونے دے سکتا۔ تو یہ ایک ڈپلومیٹک وے تھا پولیٹیکل میپ ایشو کرنا، کہ دنیا کو پتہ لگے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور ہندوستان کیا چاہ رہا ہے۔ دنیا کا تو انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ، فائنینشیل انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اسی لیے مختلف فورمز پہ چائنا کے علاوہ جو ہے پاکستان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو اگر ہم پولیٹیکل میپ ایشو کر دیا ہے تو اس پہ اتنا شور کس چیز کا مچایا ہوا ہے؟ پھر اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا کہ کشمیر کو تو جیل بنا دیا گیا، الجزیرہ ہو، BBC ہو، CNN ہو، ہر کسی نے اس ظلم کو انڈیا کے جو ہے نا وہ کھول کے بیان کیا۔ پچھلے سال جب کشمیر میں جو ہے وہ فوجوں کو تعینات کیا گیا، کشمیریوں کو جیل میں ڈالا گیا، کشمیریوں کو کشمیر سے نکال کے انڈیا بھیجا گیا، پھر وہاں پہ جو ہیں وہ پنڈت جو ہیں، ہندو پنڈت جو ہیں، ان
کو کشمیر میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، پھر جو ہندو ہیں ان کو وہاں پہ زمین لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف جو ہے ان چیزوں پہ ہمیں ہمیشہ بات کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا اتنی آسانی سے ہمارا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں۔ پھر انڈیا نے جو ہے وہ اپنے ہی پہلے پرائم منسٹر نہرو کی ان کی مخالفت کی، ان کی بھی لاج نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اسپیشل اسٹیٹس آف گیون ٹو کشمیر از لائک آئرن گلیڈ، جس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا اور یہ لوہے کی طرح مضبوط ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے مخالفت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی اقدام کی۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کے حکومت کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، یا حکومت کی پالیسیز کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے مخالفت برائے مخالفت شروع کر دیں، ہر چیز کی مخالفت شروع کر دیں۔ خیر، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے سیکھنے کو ضرور ملے گا، اور ان چیزوں کو آپ سمجھا کریں، بغیر سوچے سمجھے مخالفت نہ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔